خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ چند غلط فہمیاں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے، عام طور پر مرد حضرات اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، عورتوں کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی، جبکہ مردوں سے زیادہ اس وقت ہمارے معاشرے میں عورتیں صاحب نصاب ہیں۔ عورتیں ہماری صاحب نصاب ہیں اس لیے کہ انہوں نے سونے رکھے ہوئے، سونا، ٹھیک ہے جی، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی 7 تولے سونے پر خود کب قربانی لگتی ہے، یہ ساری ان کی اپنی باتیں ہیں۔ اس لیے سونے کی قیمت 1,75,500 تک پہنچ جائے تو اس عورت کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آدھا تولہ سونا بھی ہو تو تب قربانی واجب ہے۔ وہ 7 تولے کہتے نہیں، ابھی 7 تولے نہیں، کم ہے، 7 تولے کے بعد قربانی واجب ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی ہم نے دور کرنی ہے۔ مرد حضرات کی خدمت یہ گزارش ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ تاکہ آپ اس عورت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ پاک نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ نے ہمیں ان مردوں پر، ان عورتوں پر نگہبان بنایا ہے۔ ہر نگہبان سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جی ہاں، ہمارے سے سوال ہوگا۔ ہم دیکھیں ہمارے گھر میں مستورات ہیں، ان کے پاس سونا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان پر قربانی بنتی ہے۔ اب جب عورت کے پاس سونا ہے تو وہ قربانی کہاں سے کرے گی؟ اب یہ مرد کے ذمہ یہ کرے یا عورت کو کہا جائے کہ بھائی اتنی مقدار میں سونا بیچو تاکہ تمہاری قربانی ہو جائے، اتنی مقدار کا سونا بیچو، بچوا کے کرنی ہے، وہ یا قرض لے۔ کسی بھی صورت میں اس عورت کی قربانی کو آپ نے رد نہیں کرنا کہ میں اپنی کروں کہ تیری کروں، میرے پاس اپنے پیسے نہیں، تو کہہ رہی ہے میری بھی کرو، بھائی کرنی ہے نہیں تو وہ گناہگار ہوگی اور اس گناہگار ہونے کے ذریعہ آپ بنیں گے۔ آپ اس کو سونا بیچیے، قرض لے کے دیں، اس کو قرض لے، کوئی صورت ایسی کریں جس سے اس کی قربانی ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، عام طور پر جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ گھر کا ایک سربراہ قربانی کر دیتا ہے تو باقی سارے سمتیں ہماری طرف سے بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ بات میں نے شروع میں کر دی ہے کہ سربراہ کی طرف سے قربانی کافی نہیں ہوتی، گھر میں جتنے صاحب نصاب لوگ ہیں ہر ایک کی طرف سے اپنی اپنی قربانی ہو، جس پر واجب ہے وہ کرے گا تو قربانی ہوگی۔ سربراہ خود واجب اس پر قربانی ہے تو اس کی اپنی قربانی ہوگی، کسی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب میں صاحب نصاب بنوں گا تو سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں گا اور پھر اگلے سالوں سے اپنی طرف سے کروں گا۔ تو یاد رکھیے یہ بھی بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ آپ پر قربانی ذاتی طور پر واجب ہے تو آپ اپنی قربانی کریں، اس کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے رہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں، بہت عظیم عمل ہے۔ لیکن آپ پہلے اپنا فرض نبھائیں، جو شریعت نے آپ کے اوپر کی ہے وہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے حضور کے نام پہ کرنے چاہیے پھر اگلے سال اپنے نام پہ کروں گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جب 1 سال آپ نے قربانی کر دی تو آپ کو 7 سال تک قربانی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ بلے یہ کہاں سے لوگوں نے دین نکالے ہوئے ہیں کہ 1 سال قربانی کر دی ہے 7 سال تک سو جائیں؟ بھائی ہر سال صاحب نصاب ہے، ہر سال آپ نے قربانی کرنی ہے، ہر سال صاحب نصاب بنیں گے، ہر سال قربانی کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں نے بتایا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے مال کا سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو تیسرے دن غروب شمس سے پہلے آپ صاحب نصاب بن کے پھر قربانی واجب ہوگی، فوراً قربانی کا انتظام کریں۔ اس لیے یہ ساری ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ ہم نے دین کو بہت ہی ہلکا لائٹ لے لیا، کہتے ہیں لائٹ لے لیا، ہم نے دین کو بہت لائٹ لے لیا۔ خدا رہا دین کو لائٹ نہ لے، کل ہمیں رب کے حضور جواب دینا پڑے گا، کیا ہم جواب دیں گے؟ اتنا ہلکا ہم نے دین کو سمجھ لیا کہ جو مرضی کرتے پھرو۔ اس لیے ہرگز ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے اس جمعے میں آپ کے سامنے ساری ایسی باتیں کی ہیں جن کی آپ کو اس پورے ہفتے میں قربانی تک ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ مذاکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین۔ رب کا قرآن کہتا ہے مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ باتیں نفع بخشیں گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔